سنیے یہ جو نعرہ لگا، ہم اہل سنت کا طریق ہے، سن لیجئے وضاحت، ہم اہل سنت کا طریق ہے کہ ہم یزید کے ساتھ ان کے باپ کا نام نہیں لیتے، اس لیے کہ ان کی دنیا اور ہے اور اس کی دنیا اور ہے۔ جب حسین کا نام لے سکتے ہیں، حسین کا باپ کا نام لے سکتے ہو، مولا کے باپ کا نام لے سکتے ہو، تو پھر معاویہ کے باپ کا یعنی یزید اور یزید کے باپ کا نام کیوں نہیں لینا؟ حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت کا عقیدہ ہر صحابی کے حوالے سے یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا جو بھی شاگرد اور صحابی ہے، اس کے حوالے سے ہم کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی گستاخی، تان، لان اور تبرہ کا تصور نہیں کرتے، اس نسبت سے کہ وہ حضور کے ساتھی ہیں۔ بنگلور میں منعقدہ عظمت اہل بیت کانفرنس میں امیر معاویہ کے خلاف نعرہ لگانے پر علماء اکرام کا اعتراض۔ مولانا سید نور میاں کے بیان کے دوران یزید کے خلاف نعرہ لگاتے وقت امیر معاویہ کا نام کا استعمال کیا گیا، اس پر علماء اکرام نے اعتراض کیا۔ سٹیج پر سے علماء اکرام نے نیچے بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کو اعتراض کیا کہ وہ اس طرح امیر معاویہ کے خلاف نعرہ نہیں لگا سکتے، امیر معاویہ صحابہ ہیں۔ پھر اس کے بعد مولانا نور میاں نے اس بات کی وضاحت کی، آپ ہی سنیے کس طرح کی وضاحت تھی اور امیر معاویہ کے تعلق سے اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے اور کس طرح سے انہوں نے وضاحت پیش کی۔ حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے۔ اور سنیے یہ جو نعرہ لگا، ہم اہل سنت کا طریق ہے، سن لیجئے وضاحت، ہم اہل سنت کا طریق ہے کہ ہم یزید کے ساتھ ان کے باپ کا نام نہیں لیتے، اس لیے کہ ان کی دنیا اور ہے اور اس کی دنیا اور ہے۔ اور یہ بھی وضاحت کر دوں، ہم یزید کی پر لعنت کے بے شک قائل ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنی زندگی میں لعن یزید نام کا پورا رسالہ لکھا ہے، لیکن میں اپنے سنی بھائیوں کو یہ سمجھاؤں، چونکہ ان کے والد کی صحابیت جو ہے وہ مقبول ہے، اس لیے جس طریقے سے سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے کے نام کے ساتھ عمر ابن سعد سے بچا جانے کی کوشش کی جاتی ہے، اسی طریقے سے یہاں بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، وگرنہ تو ہماری کنڈیشن اور کیفیت یہ ہے کوئی یزید کو گر کربلا میں لے آئے۔ سنیے، نگر نگر میں شہ مشرقین زندہ باد، نگر نگر میں شہ مشرقین زندہ باد، علی کا لال زہرا کا چین زندہ باد، ہے جس کا پاک لہو بس وہی پکارے گا۔ سن رہے ہیں؟ ہے جس کا پاک لہو بس وہی پکارے گا، ارے کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد، ہے جس کا پاک لہو بس وہی پکارے گا، ارے کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد۔ اب اس سے بڑھ کر شکست یزید کیا ہوگی؟ کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد۔ اب اس سے بڑھ کر شکست یزید کیا ہوگی؟ کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد، کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد۔ توجہ سے سنیے، کوئی یزید کو گر کربلا میں لے آئے، آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے، جس کو جانا ہے جا سکتا ہے، بلا شبہ جا سکتا ہے، لیکن جس کو بیٹھنا ہے وہ بیٹھ کے سنیں۔ ہم اپنی عقیدتوں میں کسی سے ادھار یا پردے کے پیچھے کچھ اور بھیڑ میں کچھ اور لے کر نہیں چلتے۔ ہاں، ہمارے نزدیک کسی بھی صحابی کی بے عزتی کا تصور نہیں ہے، لیکن ہمارے نزدیک اہل بیت کے کسی کے گستاخ کی بھی حفاظت کا کوئی تصور نہیں۔ ٹھیک، یہ اہل سنت ہیں۔ اہل سنت میں نہ ناصبیت ہے نہ خارجیت ہے، اہل سنت میں نہ رافضیت ہے نہ شیعت ہے، اہل سنت درمیانی ہے۔ نہ ہم مولا کائنات کے گستاخوں کو پناہ دیتے ہیں اور نہ ہم صدیق اکبر کی گستاخی کرنے والے کو پناہ دیتے ہیں۔ ہم سنی ہیں، الحمدللہ، اللہ سنیت پر جلائے اور سنیت پر موت عطا فرمائے۔ ہوا کچھ نہیں ہوا، نعرے لگا رہے تھے، نہ نعرہ کے خلاف کچھ نہیں لگا ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے، آپ کا نام لے لیے، آپ کے باپ کا نام لیے تو ساتھ میں کیا برا ہے؟ بتائیے کہ جو ہے اگر آپ کے نام کے ساتھ آپ کے باپ کا نام لے لیے تو برا ہے؟ جیسا کہ حسین ابن علی، ہاں، جیسا کہ جو ہے علی ابن ابو طالب ہے نا، تو پھر باپ کا نام لینے میں برا کیا ہے؟
जब हुसैन का नाम ले सकते हैं, हुसैन का बाप का नाम ले सकते हो, मौला के बाप का नाम ले सकते हो, तो फिर माविया के बाप का यानी यजीद और यजीद के बाप का नाम क्यों नहीं लेना? ये क्या कोई ये क्या फैसला थोड़ी है ये? उनके खिलाफ कोई नारे अरे नारा क्या है? नारा तो लगा सकते हैं ना, नारा तो सही। अरे भी बाकायदा जो है तुम्हारा नाम लेंगे, तुम्हारा बाप यानी तुम्हें शरीफ हैं तो शरीफ के साथ, शराफत के साथ लेंगे, तो रजील है तो रजालत के साथ लेंगे। उसमें जो है ये क्या कोई बात है? क्या कोई फ़ैसला कुछ नहीं हुआ? क्या फ़ैसला हुआ? फ़ैसला कुछ नहीं है भाई। हुसैन इब्न अली बाकायदा जो है हुसैन की ज़ात अज़मत वाली थी, तो उनके बाप भी अज़मत वाले थे। अब मौलाए कायनात, अब यानी जो है मौलाए कायनात उनकी अज़मत बुलंद थी, तो उनके बाप बुलंद थे। बस इतनी ही बात है। उसमें जो है फ़ैसला क्या हो सकता है? अगर ऐसा भी तुम लोगों को माविया से मोहब्बत है, अल्लाह तुम्हें माविया के साथ उठाए, हशर के दिन हमें मौला हुसैन के साथ उठाए। बस ख़त्म है बात। उसमें जो है झगड़े की बात नहीं है। जहाँ तक हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला के ताल्लुक़ से है कि वो तो सहाबी रसूल हैं, उनके ताल्लुक़ से अपनी ज़बान इसलिए कि अकाबिरीन ने अपनी ज़बानें बंद रखी हैं। हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह इसलिए कि कातिब वही भी हैं और अमीनीन के मामू भी हैं। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस औरत से शादी की थी उनके ये भाई लगते हैं हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला। तो इस ताल्लुक़ से बढ़ चढ़ करके बातें करना ये ज़ेबा नहीं देता कि मुसलमान को कि सहाबी के लिए कोई ऐसी तान की है ज़बान खोली जाए, ये ज़ेबा नहीं देता। अच्छा, अमीर माविया के ताल्लुक से अहले सुन्नत का अक़ीदा क्या है? अहले सुन्नत का अक़ीदा हर सहाबी के हवाले से ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जो भी शागिर्द और सहाबी है, उसके हवाले से हम किसी भी एतबार से कोई भी गुस्ताखी, तान, लान और तबर्रा का तसव्वुर नहीं करते, इस निस्बत से कि वो हुज़ूर के साथी हैं। किसने क्या किया, तारीख़ क्या कह रही है? पहली बात तो ये है कि जो कुछ उनकी ज़िंदगी में हुआ था, हज़रत मौला हसन की सुलह ने इन तमाम मामलात के लिए न सिर्फ़ वो उस वक्त दो गिरोहों की सुलह थी, बल्कि क़यामत की सुबह तक के लिए मुसलमानों को फ़िक्र दी गई और तसव्वुर दिया गया कि हुज़ूर के असहाब के हवाले से किस तरह की बातें की जाएँ, और बिलख़ुसूस हज़रत अमीर माविया के बारे में इमाम हसन पाक क्या सोचते थे, ये उनकी सुलह से ज़ाहिर है। और वैसे भी सरकार मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया है, अल्लाहुम्मा अदरिल हक़्क़ा मा अलीगिन हैसुदारा, सुनन तिरमिज़ी की हदीस है। हुज़ूर ने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह हक़ उधर फेर दे जिधर अली घूम जाए। तो अहले सुन्नत के लिए ये ज़ाब्ता काफ़ी है कि मौलाए कायनात हर लम्हा हर जंग में हमेशा हक़ पर रहे। उनके ख़िलाफ़ मिसअंडरस्टैंडिंग से अगर कोई आ भी गया तो वो उस वक्त उनकी निस्बत सहाबियत को देखते हुए ख़ता इज्तिहादी पर महमूल किया जाता है, और हक़ हमेशा हैदर करार के साथ रहा।